الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ خواتین مکرم یعنی ازواج رسول، وہ خواتین مکرم یعنی ازواج رسول جن کو بخشا تھا لب الہام نے حسن قبول، وہ نوامیس حرم وہ اہل بیت مصطفیٰ، وہ نوامیس حرم وہ اہل بیت مصطفیٰ، وہ مجسم خیر و خوبی وہ سراپا اتقا، وہ مقدس بیبیاں وہ امہات المؤمنین، وہ مقدس بیبیاں وہ امہات المؤمنین، وارث عز و شرف فخر نساء العالمین۔ وہ مبارک بیٹیاں حوا کی عظمت کی دلیل، درخور عزت سزاوار سلام جبرائیل، وہ پیمبر کے امور خانداری کی امین، جن سے سیکھا دختران ملت بیضان دین۔ صالحات نیکتینت طیبات پاک خو، کاملات حسن سیرت حافظات آبرو، محسنات نوع انسان مؤمنات ذی وقار، محسنات دین قیم قانتات حق شعار۔ وہ حیا پرور صداقت آفریں عفت مآب، وہ حیا پرور صداقت آفریں عفت مآب، خاص کر جن کے لیے اتری تھیں آیات حجاب۔ بارہا جن سے کیا خلاق عالم نے خطاب، بارہا جن سے کیا خلاق عالم نے خطاب، جن کو ہر نیکی پہ مولا نے دیا دوہرا ثواب۔ حق سے وابستہ جنہوں اپنے دامن کر لیے، حق سے وابستہ جنہوں نے اپنے دامن کر لیے،
قسمتیں بیدار کر لیں، قلب روشن کر لیے، جلوائے روح نبی سے جن کے باطن مستنیر، جن کی روحیں مطمئن تھیں آئینہ جن کے ضمیر، جن کو دنیا سے خدا نے بے نیازی بخش دی، عالم نسواں میں شان امتیازی بخش دی، جن کا اسوہ ہے نمونہ صنف نسواں کے لیے، فرض ہے تعظیم جن کی ہر مسلمان کے لیے، ان کے کاشانوں پہ رحمت، ان کی روحوں پر سلام، ان کے کاشانوں پہ رحمت، ان کی روحوں پر سلام، جن کے زوج محترم ہوں حضرت خیر الانام، جن کے کاشانوں پہ رحمت، ان کی روحوں پر سلام، جن کے زوج محترم ہوں حضرت خیر الانام، کون جنت ان کے قدموں سے طلب کرتا نہیں، کون جنت ان کے قدموں سے طلب کرتا نہیں، ہائے وہ بدبخت جو ان کا ادب کرتا نہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جماعت المبارک کا یہ مضمون جو پچھلے کئی ہفتوں سے آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ مضمون سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ انہی مجلسوں میں بارہا میں عرض کر چکا ہوں، جس شخص کو اللہ کے نبی کے ساتھ پیار ہے، ناگزیر ہے اس کے لیے کہ نبی کی ہر نسبت سے پیار کرے۔ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اپنے محبوب، حقیقی محبوب کی ہر چیز پیاری لگتی ہے، اور وہ مقدس خواتین جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور آپ کے بستر پر ہوتی تھیں، ان سے زیادہ مبارک، مقدس اس دھرتی پر اور کوئی خاتون ہو سکتی ہے جس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان اور آپ کی ذات اقدس سے سچی محبت ہے؟ اس کے لیے امہات المومنین، ازواج مطہرات، ساری کائنات کی خواتین، حتیٰ کہ اپنی ماؤں، اپنی دادیوں اور نانیوں سے زیادہ مقدس اور پیاری ہیں۔ یہ بات ہمیشہ میں آپ حضرات کی خدمت انہی الفاظ کے ساتھ، ملتے جلتے الفاظ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ میری اپنی سوچ یہی ہے اور اسی سوچ کو میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ حضرات تک۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات کے دل کے اندر بھی جس طرح اللہ کی ذات کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کی ذات سے سب سے بڑا پیار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت بھی آپ کو پیاری ہو۔ پچھلے دنوں میں جن مقدس امہات المومنین کا تذکرہ آپ حضرات سنتے چلے آئے، ان میں سر فہرست تو سیدہ خدیجہ جو زوجہ اول سب سے پہلی ام المومنین کا شرف حاصل کرنے والی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور دوسرے نمبر پر سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر پر افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء فنا فی الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس صاحبزادی صدیقہ بنت صدیق صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا، اور چوتھے نمبر پر نبی تو نہیں تھے لیکن استعداد نبوت رکھنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ پانچویں نمبر پر سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، جن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ مختلف روایات کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 8 مہینے سے زیادہ نہیں رہیں، کسی میں 3 مہینوں کا ذکر ہے، زیادہ سے زیادہ 8 مہینے۔ انہی کی ایک ہمشیرہ جو سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، حضرت میمونہ بنت حارث۔ بار بار میں ان چیزوں کو دہراتا اس لیے ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائیں کہ اس دور کی 2 بہنیں جن کے باپ الگ الگ تھے، مائیں ایک تھی، ان میں سے سیدہ زینب بنت خزیمہ، ان کے والد کا نام خزیمہ تھا، ماں کا نام ہند بنت عوف تھا، جیسے پچھلے جمعے میں نے تفصیلاً ذکر کیا، اور انہی کی ایک بہن جو سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں شرف حاصل کرنے والی تھیں، سیدہ میمونہ بنت حارث۔ ان کی والدہ بھی ہند بنت عوف تھی، والد کا نام حارث تھا۔ یہ 2 بہنیں ہیں لیکن مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ یہ بتا چکا ہوں سیدہ میمونہ بنت حارث کے بارے میں کہ انہی کی ایک بہن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، اور اس رشتے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خالہ تھیں۔ انہی کی ایک بہن سلمہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ اس نسبت سے سیدنا عباس بھی جو حضور کے چچا تھے اور سیدنا حمزہ بھی جو حضور کے چچا تھے، دونوں چچا ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بھی تھے۔ یہ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی تحریر پڑھیں آپ تو آپ کو کچھ الجھن سی ہو جائے۔ انہی کی ایک ہمشیرہ حضرت اسماء بنت عمیس پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنی،
اس نسبت سے حضرت جعفر طیار حضور کے صحابی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور ہم زلف بھی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسماء کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا، تو حضرت اسماء کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر صحابی تو تھے ہی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے والد گرامی ہونے کے بنا پر سسر بھی تھے، لیکن حضرت اسماء کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے ہم زلف بھی رہے۔ اور پھر یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہی حضرت اسماء بنت امیس، یاد رکھیں یہ بڑے شان کی صحابیہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کے تحت پہلے حضرت جعفر طیار کی زوجہ، پھر حضرت بکر صدیق کی زوجہ، اور اس کے بعد حضرت علی کی زوجہ بننے کا شرف دیا۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، تو اس حوالے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی رہے، اور سیدہ فاطمہ کی نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ایک چیز ذہن میں آپ رکھیے، ہمارے زمانے میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچی بیوہ ہو گئی قضاء و قدر کے فیصلے سے، کتنی بھی خوبیوں والی کیوں نہ ہو، ہمارے معاشرے کی عورتوں اور مردوں سب کے ذہنوں کے اندر یہ خناس موجود ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ گویا کہ وہ بیوہ جو بنی ہے، اس کا جو شوہر فوت ہوئے ہیں وہ ان کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، انہوں نے مارے ہیں، موت کا اختیار اللہ کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مسجدوں کے اندر جو واعظ خطابات ہوتے ہیں ان میں اس چیز کو کھولا جاتا یا نہیں، لیکن بہرحال میری عادت ہے، میں بات صاف کہتا ہوں، بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا اگر معیوب ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ جو 2 موقعوں پر بیوہ ہو چکے تھے حضور سے پہلے، ان کے ساتھ نکاح نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے ساری دنیا کو، پوری انسانیت کو یہ سبق دے دیا کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا معیوب نہیں، یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ پیغمبر ہے۔ قرآن کریم کے اندر وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، واضح اللہ پاک کا حکم دیا ہے کہ بیواؤں کے ساتھ نکاح کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 13 ازواج مطہرات کا جو میں تذکرہ کرتا ہوں، ان میں سے سوائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے، کہ حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے ان کا کوئی حال معلوم نہیں، تفصیل معلوم نہیں، اس واسطے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن کسی نے نہیں لکھا کہ وہ بیوہ تھی یا پہلے ان کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سب کی سب سوا زینب بنت جحش کے، سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی سب کی سب بیوہ تھیں۔ اب حضرات ذہن نشین فرما لیجئے اس بات کو، اور اس کو اپنے ذہن بنا لیجئے، اور پھر اس فکر کو عام کیجئے، اور اپنے گھروں کے اندر بھی ٹٹولیے۔ ہماری خواتین سب سے زیادہ دین بیزار، اسلام بیزار ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ ان کی جو تعلیم کا معیار ہے یا اس کی معراج ہے وہ کالج اور یونیورسٹی کی ہوتی ہے، اور وہاں سبھی کچھ ہوتا ہے، خدا کا دین نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ۔ استثناء ممکن ہے ہر چیز کے اندر، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جن کالج اور یونیورسٹی کے فضلاء سے واسطہ پڑتا ہے، ان سے گفتگو جب کرتے ہیں تو گفتگو سے ہی ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کو ہوا بھی نہیں لگی دین کی۔ آپ حضرات کا بھی زندگی تجربہ ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 ملک ایسے عطا کیے ہیں کہ میں جب بھی کوئی کتاب ہاتھ میں رکھتا ہوں، کتاب کی چند سطریں پڑھنے کے ساتھ ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کتاب لکھنے والا کس نظریے کا آدمی۔
یہ اللہ پاک کا ایک دین ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی سے گفتگو کرنے کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اندر اندر کیا ہے اس کا۔ شیخ سعدی نے لکھا نا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی نے بات نہیں کی ہوتی اس کی اچھائیاں برائیاں چھپی ہوتی ہیں، جب بات کرتا ہے تو سب کچھ کھل جاتا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ یہ دعا کیجئے، میرا مالک آج بھی اسی طاقت کا مالک ہے۔ اگر ہمارے دل سے دعائیں نکلیں گی اور ہم یہ چاہیں گے تو رب کی رحمتیں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس نے کسی سے مانگ کر نہیں رحمتیں دینی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کے تعلیمی نظام کو بھی اپنی مرضی، جو اس کی مرضی، اس کی پسند ہے، اس کے مطابق بنا دے۔ اور یہ بھی کہ یا اللہ اس ملک کو بہتر حاکم عطا فرما۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 6 نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے۔ انہی کے ہمشیرے کے حوالے سے بات ذرا لمبی ہو گئی، لیکن یہ بہت کم عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، وفات پا گئیں، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ یہ 5واں نمبر پر، اچھا شکریہ۔ 6 نمبر پر حضرت ام سلمہ ہیں، جن کا تذکرہ آپ پچھلی گفتگو میں سن چکے ہیں۔ تھوڑی سی بات انہی کے حوالے سے۔ ام سلمہ اس خاندان کی ہیں جو خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے پہلو سے سب سے شدید رہا، یعنی ابو جہل کا خاندان۔ ابو جہل حضرت ام سلمہ کا چچزاد تھا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل کے سگے بھائی حضرت سلمہ بن ہشام جلیل قدر صحابی ہیں، اور ابو جہل کے سگے بھائی حارث بن ہشام بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ اگر ایک بھائی شدید دشمن اسلام ہے تو دوسرے بھائی بہت اونچے درجے کے صاحب ایمان بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ابو جہل کا خاندان مخزومی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی دادی بھی مخزومی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا۔ جناب عبد المطلب کی وہ بیوی جن سے 3 بیٹے تھے، ان میں سب سے بڑے بیٹے کا نام، یعنی اس خاتون کی اولاد میں سے جناب زبیر بن عبد المطلب، اور دوسرے جناب عبداللہ بن عبد المطلب، اور تیسرے جناب ابو طالب بن عبد المطلب۔ یہ 3 بھائی ایک ماں کی اولاد ہیں، اور فاطمہ جو ہے یہ مخزومی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی دادی جو ہے یہ مخزومی تھی، ابو جہل کے خاندان کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اسی خاندان میں ابو جہل بھی پیدا کر دیا، اسی خاندان میں سلمہ بن ہشام بھی پیدا کر دیا، اور ابو جہل کے بیٹے کو خدا نے جلیل قدر صحابی بنا دیا، اکرمہ بن ابی جہل، اور ابو جہل کی بہو اکرمہ کی بیوی اونچے درجے کے صحابیہ ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں رتبے کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے کمالات کے اعتبار سے سیدہ عائشہ کے بعد دوسرے نمبر یہ اونچے درجے کی خاتون ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 روایتیں ہیں، ان سے 378 روایتیں ہیں، باقی کسی زوجہ سے اتنی زیادہ حدیث منقول نہیں۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اتنی بڑی فہم و فراست والی تھیں، بڑے بڑے صحابہ کی استاد تھیں اور فقیہہ تھیں، فتوے دیا کرتی تھیں۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ان کے فتاویٰ کو اگر جمع کیا جائے کہ مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ یہ مخزومی تھی، یہ مخزومی تھی۔
پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد، کتنے رشتے ہو گئے، پھوپھی زاد بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور اونچے درجے کے صحابی تھے حضرت ابو سلمہ، جن کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سلمہ کی بیوی تھیں، اور یہ دونوں میاں بیوی ابو جہل کے خاندان میں، مخزومی خاندان میں قدیم الاسلام ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے جرم کے اس پاداش کے اندر مکہ میں جب رہنا ان کے لیے ممکن نہ رہا تو پھر انہوں نے بھی سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی، ان دونوں میاں بیوی نے۔ کچھ ان کی ہجرت اور ہجرت کے بعد کے واقعات آپ کو پچھلے جمعے میں سننے کا موقع مل چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو امیہ کے نام سے مشہور تھے۔ زاد الراکب بھی ان کی تاریخ کی کتابوں میں ان کی ایک اصطلاح ہے ان کے لیے۔ زاد الراکب کا معنی ہوتا ہے کہ جب قافلے چلتے تھے تو تمام قافلوں کے تمام اخراجات کے ذمہ دار یہ ہوتے تھے۔ اتنے بڑے فیاض اور سخی تھے کہ کسی شخص کو اپنے ساتھ جب لے جاتے تھے تو اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بڑے فیاض اور بڑے سخی تھے، تاریخ میں ان کا نام بن گیا زاد الراکب۔ جتنے بھی افراد ہوتے تھے ہمراہ، سب کے اخراجات جس قسم کے ہوتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد وہ اٹھایا کرتے تھے، اور بڑے زمانہ کفر انہوں نے پایا، اسلام کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کی کچھ خوبی ایسی ہے جیسے کہ میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، اور ایک اور بات ذکر کرتا ہوں، ان کی زندگی کے اہم واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال میں۔ 5 سال پہلے، یعنی حضور کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی، تو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ آپ نے سنا ہے، پڑھا ہوگا کتابوں میں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کئی دفعہ ہوئی ہے، اس کی سب سے پہلے بنیاد حضرت جبریل امین نے رکھی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ آپ سیاسی لیڈروں کے بیانات جو بڑھ کے مارتے ہیں نا، قبلہ اول قبلہ اول قبلہ اول، سب جھوٹ ہے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، یہ میں نہیں کہتا، خدا کا قرآن کہ ان اول بیت وضع للناس للتی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا یہ مکہ میں ہے۔ مکہ شہر کا نام بکہ بھی ہے اور مکہ بھی ہے۔ ہدی للعالمین فیہا آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں، مقام ابراہیم ان میں سے ایک نشانی اللہ کی قدرت مقام ابراہیم بھی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد مرور زمانے گزر، شکست و ریخت ہوتی رہی، درمیانی حالات معلوم نہیں، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم اسماعیل باپ بیٹوں نے اس تعمیر کی تھی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد رکھو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹے نے خدا سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ درمیان میں صدیاں بیت جاتی ہیں، کوئی عمارت دنیا میں ایسی نہیں کہ جو سدا کے لیے باقی رہے، شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر مشرکین مکہ نے کی۔ متولی کعبہ جو شخص تھے اس نے اعلان کیا، اپیل کی کہ چندہ دیا جائے، لیکن اس میں حلال چندہ،
ذرا بھی مشکوک پیسہ اس میں نہ لگایا جائے. مشرک تھے لیکن ان میں اللہ کے گھر کی عظمت کا احساس تھا کہ اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے, اس میں کوئی مشکوک پیسہ نہ لگے. اور اس کے نتیجے میں اتنا کم چندہ جمع ہوا, ناچار وہ حتیم کا علاقہ جو دیوار جس کے پیچھے سے آپ طواف کرتے ہیں, یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. حتیم میں اندر چلے جائیں آپ جو کہ خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے, مجبوراً اتنا حصہ ان کو چھوڑنا پڑا چندے کی کمی کے سبب سے. اب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی 5 فٹ یا اس سے زیادہ. جب اس کی دیواریں اونچی کی گئیں تو ایک دیوار میں آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود جس کو آپ حضرات جا کر چومتے ہیں, یہ حجر اسود وہ مقدس پتھر ہے جس پر 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء کے بوسے ثبتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا پتھر ہے وہ. یہ ہماری سمجھ میں نہیں کہ اس پتھر کو کیوں چموایا جا رہا, یہ میرا رب ہی جانتا ہے. پتھر نصب کرنے, حجر اسود کالا پتھر نصب کرنے کا جب موقع آیا تو آپ جانتے ہیں کہ قبائلی علاقے, قبائلی طبقات جو ہیں, ہر ایک طبقہ چاہتا ہے کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو. تو جو قبیلہ زیادہ زوراور ہوتا ہے تو پھر وہ آپ جانتے ہی ہیں, مختلف قبیلوں نے کہا ہم کریں گے, دوسرے نے کہا ہم کریں گے, حتیٰ کہ تلواریں نکلنے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا. اس وقت ایک دانا انسان جس کا نام ابو امیہ تھا, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. ابو امیہ نے ان کی دانائی, ان کی سخاوت, ان کو خوبیاں قوم کے سامنے مسلم تھیں. انہوں نے ایک رائے پیش کی, لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں, ابھی رہنے دو, رات گزارو سارے کے سارے یہیں. صبح کے وقت سب سے پہلے جو آدمی اندر داخل ہوگا اس کو حکم بنا لو, اس کو منصف بنا لو. اس کی رائے کے ساتھ سب نے اتفاق کیا. قضاء و قدر کے فیصلے کہ صبح کا انتظار کر رہے ہیں, باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے جو شخصیت وہاں داخل ہوئی وہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. گو کہ اس وقت تک آپ پر نبوت نہیں آئی تھی, ابھی 5 سال کے بعد آنی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصائص خوبیوں کی بنا پر اس قدر پسندیدہ تھے کہ مکہ شہر میں ان کو محمد الامین کہا جاتا تھا. یعنی محمد نام تو تھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم, الامین کے لقب سے مشہور تھے. آپ سے بڑھ کر کسی کو امین دیانتدار نہیں سمجھتے. چنانچہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نظر پڑی تو سب نے نعرہ لگایا جو بھی ان کے ذہن میں تھا, اور خوشی کے ترانے بجائے انہوں نے کہا کہ جاء محمد الامین, جاء محمد الامین. ان کے فیصلے ہم سب راضی ہیں, ان کے فیصلے ہم سب راضی ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے پوچھا کیا بات ہے, انہوں نے ساری صورتحال بیان کی کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہوں گے جو آپ بھی فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی. سبحان اللہ. آپ کی فراست پر قربان جائیے, اپنی عقل پر قربان جائے. کون سی خوبی ایسی تھی جو خالق کائنات نے انسان کے لیے بنائی ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے چادر بچھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت اس میں رکھ کر فرمایا چاروں طرف سارے قبیلوں والے اٹھاؤ اس کو. ہر قبیلے نے جو مدعی تھا چاہتا تھا کہ میں بھی شرف حاصل کروں, اٹھایا, اوپر کیا, دیوار کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں سے وہاں نصب کر دیا. سب کے سب خوش ہو گئے, راضی ہو گئے.
تو یہ قصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس وقت بھی یہ تجویز پیش کرنے والی شخصیت ابو امیہ تھی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی تھے۔ یہ دوسرے الفاظ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر محترم تھے، اور وہ تو بات سن ہی چکے ہیں کہ کمال درجے کا سخی انسان تھے۔ کسی بھی قافلے میں، کسی سفر میں جاتے، قافلے میں جتنے ہمراہ ہوتے، کسی کو پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ سخاوت تھی بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ نے دیا تھا اور ان کے پاس سرمایہ بھی تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر گھرانے کی خاتون تھیں، جیسا ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ سونے کے چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتے، اس طرح سیدہ ام سلمہ خوشحال گھرانے کے اندر پیدا ہوئی۔ خدا کی ارب رحمت نازل ہونے پر تو اپنے بدو شعور سے ہی وہ دانائی، فراست، معاملہ فہمی لے کر آئی تھیں۔ ان کا نکاح انہی کے خاندان کے ایک نوجوان عبداللہ بن عبد الاسد المعروف ابو سلمہ کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بھی مخزومی تھے، یہ بھی مخزومیہ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بھی عاتقہ تھا اور ان کی والدہ کا نام بھی عاتقہ تھا۔ وہ عاتقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ ابو سلمہ کی جو والدہ تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بھی مخزومی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی مخزومی بھی آئی گئی۔ میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ حضرات کے ذہن میں کہ جب بھی مطالعے میں یہ چیز آپ کے آئے تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ہم نے سنی ہے۔ مخزومی اگر ان میں ابو جہل جیسا انسان نہ ہوتا، نہایت ضدی اور ہٹ درم، تو مخزومی اتنے بدنام نہیں تھے۔ مخزومی بڑی خوبیاں تھیں، یہ بڑی خوبیوں والا خاندان تھے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ نہایت دلیر اور بہادر لوگ تھے۔ 3 خاندان بڑے دلیر اور بہادر رہے۔ ہاشمی، جن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سید، پکا سید وہی ہے، اب تو جعلی سید بہت ہے۔ ہندو سے شیعہ بنے تو کبھی شاہ صاحب ہیں، سکھ سے شیعہ بنے تو شاہ صاحب ہیں، بلکہ ان کا گھوڑا بھی شاہ صاحب ہوتا ہے۔ لیکن صحیح النسب سید، یاد رکھیے کہ سید کوئی نسل نہیں، کوئی قوم نہیں، ہاشمی قوم ہے۔ سید تو ایک احترامی لفظ ہے۔ آج بھی عرب دنیا کے اندر ہر آدمی جو محترم ہے اس کے لیے سید لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ آپ کے ہاں جناب لکھتے ہیں، انگریزی والے مسٹر لکھتے ہیں، عرب لوگ سید لکھتے ہیں۔ کسی زمانے میں اندرا گاندھی جب عرب دنیا کا اس نے دورہ کیا نا تو وہاں کے اخبارات میں سیدہ اندرا گاندھی، سیدہ اندرا گاندھی۔ آپ کا چیرنگ کراس کے اندر جو ایک کتکوا لکھا ہے جناب بھٹو صاحب کے نام کا، وہاں سید ذوالفقار علی بھوتو لکھا ہے، ابھی جا کر دیکھ لیں۔ تو سید کوئی خاندان نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی نسب نہیں، یہ احترامی لفظ ہے۔ البتہ ہاشمی، اگر صحیح النسب کوئی ہاشمی ہے تو اس کے اندر چند خوبیاں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ بڑا حسین اور خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ خوبیاں عطا فرمائی۔ حسین ہوگا۔ دوسری خوبی یہ کہ بڑا دلیر اور بہادر ہوگا۔ تیسری خوبی یہ بڑا سخی اور فیاض ہوگا۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ کمال والی خاتون تھیں ازواج مطہرات میں، اور سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی ہے۔ ان کے فتاوہ، بہت سارے صحابہ ان کے شاگرد ہیں۔ جو صحابہ صاحب افتاء فتویٰ دینے والے، ان میں سر فہرست حضرت ام سلمہ کا نام آتا ہے۔ خاتون تھیں لیکن خدا نے کیسے کمالات سے نوازا تھا۔ تو یہ مخزومی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام یہ عاتقہ تھا نا، عاتقہ بنت عامر، اور ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ کی والدہ کا نام بھی عاتقہ تھا، عاتقہ بنت عبد المطلب۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد تھے، یہ پھوپھیزاد نہیں تھیں، لیکن بہرحال
بڑے اونچے درجے کی صحابیہ تھیں اور بڑی غیور قسم کی خاتون. ان کے خصائص کو جب دیکھا جاتا ہے تو دل میں آتا ہے یا اللہ آج کے مسلمان خواتین بھی ایسی ہوں. اس سے پہلے میں صاحب کچھ سنا چکا ہوں، تھوڑا سا اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی، اور اس نکاح کی پیشکش کرنے کے وجوہ میں آپ سنا چکا ہوں کہ جب ان کے شوہر شہید ہو گئے حضرت ابو سلمہ، تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی بھی تھے، بڑے محبوب صحابی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے اندر ان کی اہلیہ، ان کی بیوہ، اس کی دلجوئی کی خاطر حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو جب نکاح کا پیغام ان کو پہنچا تو فرمانے لگی کہ مجھے انکار تو نہیں ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے، لیکن میں ذرا سخت طبیعت عورت ہوں. خاندانوں کا اثر بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی طبیعت کی نرمی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں گے. فرمانے لگی کہ میرے بچے بھی ہیں. حضور نے فرمایا بچوں کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کا انتظام کر دے گا. میں بتا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ سیدہ ام سلمہ جب حضور کے نکاح میں آئیں تو 5 بچے لے کر آئی تھیں. کتنے؟ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں. ایک بیٹے کا نام تھا سلمہ، جن کی نسبت سے یہ ام سلمہ کہلاتے ہیں. اصل نام ان کا ہند تھا. اصل نام ہند تھا. پچھلے جمعے سن چکے ہیں. بیٹے کی نسبت سے ام سلمہ کہلانے لگی اور وہی مشہور ہو گیا، نام بن گیا. دوسرے بیٹے کا نام عمر تھا. ایک بچی اس کا نام زینب تھا. ایک کا نام ام کلثوم تھا. ایک کا نام درہ تھا. یہ درہ نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ اکرام، خصوصاً ابو لہب کی ایک بیٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی اور جلیل قدر صحابیہ تھی، مومنہ تھی، اس کا نام بھی درہ تھا. اب سنا چکا میں کہ جب مدینہ طیبہ وہ گئیں تو مدینہ کی کچھ عورتوں نے کہا یہ اب اس ابو لہب کی بیٹی ہے، دشمن اسلام کی بیٹی ہے، دشمن اسلام کی بیٹی ہے. خواتین میں کچھ کمزوریاں تو ہوتی ہی ہیں. تو یہ پریشان ہوئیں اور رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی کہ عورتیں مجھے دشمن اسلام کی بیٹی کہتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت نکیر فرمائی، اور یہ حدیث انہی سے منقول، اللہ یوزا حی بمیت، کسی میت کے اعمال یا کرتوتوں کی وجہ سے کسی زندہ کو اذیت نہیں دی جائے گی. کسی کے ماں باپ یا خاندان کے لوگ غلط رہے، کافر رہے، جیسا بھی رہے، اولاد میں سے اگر صاحب ایمان ہے تو پھر اس کو طعنہ نہیں دیا جائے گا. اور یہ قانون کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مثلا کسی کو اللہ نے ہدایت دی، قادیانی سے توبہ کر کے بیٹا مسلمان ہو گیا، یا عیسائی سے نکل مسلمان ہو گیا، یا ہندو سے یا سکھ سے مسلمان ہو گیا، تو وہ اعزاز ہے اس کے لیے، وہ اس کا کمال ہے، وہ عیب نہیں. اس لیے اس کو مبارکباد دینے، اس کو سراہنے کے بجائے اس کو طعنہ دینا، یہ کمال درجے کی کمینگی اور غلط حرکت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی 2 بیوائیں 5 بچے لے کر آئی تھی. پہلے سنا کبھی؟ اس مجلس سے پہلے کبھی سنا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی زوجہ مطہرہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 5 بچے، 1 بیٹی اور 4 بیٹے. جو پہلا شوہر تھا ہند بن نباش ابو زرارہ، اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں صحابی ہیں. ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر خانہ کعبہ کے اندر شہید بھی کیے گئے. بار بار میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے تھے. اور دوسرے شوہر سے ایک صاحبزادی، اس کا نام بھی ہند تھا. 5 بچے حضرت خدیجہ لے کر آئیں اور 5 بچے حضرت ام سلمہ لے کر آئیں. کل کتنے بچے ہو گئے؟ 10. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچے کتنے تھے؟ 7. سیدہ خدیجہ سے 6 بچے، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں.
چاروں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاروں صاحبزادیاں سیدہ خدیجہ کی اولاد تھی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور دو صاحبزادے حضرت قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن محمد. یہ بات سیدہ خدیجہ سے دو صاحبزادے جو کتنے ہو گئے؟ سیدہ خدیجہ کی اولاد 6 ہو گئیں، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے، حضرت ماریہ سے تھے، وہ آپ بھول چکے ہیں. 6 ان سے تھے، ایک صاحبزادے حضرت ماریہ سے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو اسی وقت سورج گرہن ہوا تھا. لوگوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے تاریکی چھا گئی ان کی وفات کے بعد. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسوف و خسوف یہ آیاتان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کسی کی فوتگی پر سورج بے نور نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو کتنے بچوں کی کفالت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 17 بچوں کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب جو تھے سیدنا علی کے والد، بڑے مفلس اور نادار آدمی تھے. بچے زیادہ تھے. تاریخ کتاب میں آتا ہے کثیر العیال اور قلیل المال، مال تھوڑا تھا اور عیال زیادہ تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترغیب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، جناب ابو طالب کے ایک بچے یعنی حضرت جعفر کو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور دوسرے بیٹے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا. تو اس طرح 17 کی بجائے کتنے بنتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسن کائنات ہیں، اللہ اکبر، امیر نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، آپ حضرات طرف بڑے کاروباری نہیں تھے، بڑی بڑی تنخواہوں والے نہیں تھے، بڑے عہدوں والے نہیں تھے، درویش پیغمبر تھے. لیکن کس قدر ان بے سہارا بچوں کی کفالت انہوں نے کی. خدا کی اربہار رحمت نازل ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے دنیا کے انسانوں کے لیے، امت کے لوگوں کے لیے، کہ اگر کسی کی کفالت کی نوبت آتی ہے تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں اور اس معاملے کو قابل نفرت نہ سمجھیں. ایک بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بچی سے نکاح کیا اور وہ پہلے سے بیوہ ہو چکی ہے، ساتھ اس کے بچے ہیں، تو پھر عورتیں بھی گھروں کی کہتے ہیں نہیں ہم نے بچہ قبول نہیں کرنا. خدا ان کو ہدایت دے. بس یہ اکثر خرابیاں میرے لیے محترم ہے سب، ہماری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، لیکن اکثر اس طرح کی معاشرتی خرابیاں جو خواتین سے آتی ہیں، اور مرد ان کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہر امتی کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ایسی نوبت آئی تو اس کو خوشی سے قبول کریں اور بہترین تربیت اسے کریں. کیا پتہ کہ آپ کی بہترین تربیت سے آگے چل کر معاشرہ کتنا بڑا انسان بنے. آپ جن کو اپنا اصلی اور نسلی بیٹا سمجھتے ہیں، جو آپ کا تخم ہے، وہ شاید اتنا بڑا کمال والا انسان نہ بنے جو آپ کی تربیت میں، کفالت میں وہ بڑا انسان بنے. اس میں آپ کا کردار ہوگا. ایک تو بات یہ آج کے گفتگو کے حوالے سے میں سب نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بزرگوں سے بھی، کہ بیوہ سے نکاح کرنا معیوب نہ سمجھیں. مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اس کو معیوب نہ سمجھیں. اور وہ حدیث ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گھر کی خواتین کو بھی سمجھا دیں کہ ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے. حضور نے فرمایا کہ عورت 4 وجوہ سے نکاح میں لائی جاتی ہے: لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. یا تو اس لیے کسی عورت سے لوگ نکاح کرتے ہیں کہ وہ مالدار ہے، مال لے کر آئے گی، یا اس لیے کرتے ہیں کہ بڑی حسینہ ہے، حسن و جمال ہے، دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے، یا اس لیے کہ اونچے خاندان کی ہے، کہ اونچے خاندان کے ساتھ ہماری نسبت پیدا ہو جائے گی تو ہمیں اونچے شمار ہونے لگیں گے.
اور چوتھی وجہ حضور نے فرمایا لوگ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کی وجہ سے کہ اس کے اندر دینداری ہے. یہ چاروں وجوہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین. پہلی تین چیزوں کو نہ دیکھنا، دین کو دیکھنا، اس میں دین کتنا ہے. تو اگر کوئی بچی مطلقہ ہے یا بیوہ ہو چکی قضاء و قدر کے فیصلوں سے، دیکھیں کہ اگر دیندار ہے، شریف ہے، اس کو معیوب نہ سمجھیں. کیا پتہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عین ممکن ہے کہ تم جس کو ناگوار سمجھتے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عین ممکن ہے کہ جس حسینہ کو حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کے مال کی وجہ سے یا خاندان کی وجہ سے آپ پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، وہ تمہارے حق میں بدتر ثابت ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یہ ساری باتیں بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر کے ارشادات بھی ان مقدس بیویوں امہات المومنین ازواج مطہرات کی برکات سے ہی ہمیں بیان کرنے کو اور آپ حضرات کو سننے کا موقع مل رہا ہے. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ وہ کنواری تھی، اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ جن کے پہلے نکاح کا ہمیں تاریخ کسی کتاب سے پتہ نہیں چلتا. اس بنا پر میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس میں یہی میں نے لکھا ہے کہ وہ کنواری تھیں. اور ایک زوجہ مطہرہ حضرت زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں، زینب بنت جہش، وہ مطلقہ تھیں. زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دی تھی، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس کے علاوہ سب کی سب بیوہ تھیں. ابھی سن چکے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ 2 جگہ سے بیوہ ہو کر آئی تھی، لیکن خدا کے نبی نے کو معیوب نہیں سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، طریقہ مبارکہ میرے لیے اور آپ کے لیے مستقل ہدایت کا سبق ہے، ہماری سعادت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اللہ نے قرآن فرمایا ہے کہ نبی کا طریقہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو پھر کوئی ایک خاص نہیں، ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. معاشرتی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بابرکت بنانے کے لیے بہترین نمونہ. آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بچی کا نکاح کرنا ہو تو پھر دیکھتے ہیں کہ لڑکا کنوارا ہے کہ نہیں. اگر اس سے پہلے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے تو چاہے کتنی خوبیاں میں کیوں نہ ہوں ہم جھجکتے ہیں، اور ہماری خواتین سب سے پہلے باتیں بناتی ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے سے بیویاں تھیں. تاریخ کتابوں میں کئی بیویوں کا تذکرہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی ہے، یعنی رسول اللہ نے دیکھا اس کا ایمان کیسا ہے، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنا وسلمنا کہہ کر انہوں نے عمل کیا. اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے سب سے زیادہ مال دیا تو جو اشرفیاں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت رسول اللہ گود میں پڑی تھی، اور رسول اللہ ہاتھ پھیر رہے تھے انہیں، ما ضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد جو مرضی کار تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لشکر کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے. سب سے زیادہ تنگی مسلمانوں پر پیسے کے لحاظ سے اس موقع پر تھی. دشمن بہت بڑی طاقت والا تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تاریخ کے اندر تیار کیا، 40,000 کا لشکر. اس سے پہلے کبھی ایسا اتنا بڑا لشکر نہیں تیار کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر. صدیق اکبر نے سب کچھ پیش کر دیا، اس کا تو خیر مقابلہ ہی کسی سے نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کسی کو بڑھنے دیتے ہیں. اب سن چکے ہیں، یہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال گھر کے لیے اور آدھا مال رسول اللہ کی خدمت پیش کیا، اس خیال سے کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. ان کے پاس آج اتنے پیسے نہیں ہیں. کوشش تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں، اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے میں. نبی کریم نے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا رسول اللہ آدھا اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا خدا کی راہ میں.
صدیق اکبر آئے، جو کچھ تھا لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا. کیا کہنے، قرائن سے سمجھیے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ اس شخص نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے پوچھ لیا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا خدا اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں بس. اس موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا میں نے چاہا تھا کہ آگے بڑھوں، میرا رب چاہتا نہیں کہ اس سے میں آگے بڑھ سکوں. منشا الہی ہمیشہ ایسا رہا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے اندر فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں نماز پڑھائے. سفارشیں کی گئیں کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، گر جائیں گے آپ کو نہ پا کر. فرمایا بالکل نہیں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. عالم الامت، یاد رکھیے امت کا سب سے بڑا آدمی نبی کے بعد علم کے اعتبار سے ابو بکر صدیق ہیں. اس موقع حضرت عباس بھی تھے، حیات تھے، رسول اللہ کے سگے چچا حیات تھے. ان کو نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں. ابو بکر صدیق کے علاوہ وہاں فاروق اعظم بھی تھے، ان کو نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت علی موجود تھے، ان کو نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں. کس کو فرمایا؟ ابو بکر صدیق کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. سفارشیں کی گئیں کہ کسی اور کو حکم دے. فرمانا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ کو بھی پسند نہیں سوائے ابو بکر کے، اہل ایمان بھی ابو بکر کے سوا کسی اور کو پسند نہیں کریں گے. تو بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ ہوا 2 صاحبزادیوں کا، اور جب ام کلثوم کا انتقال ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ میری اور بیٹی کوئی نہیں. بعض روایتوں میں 40 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، بعض میں اس سے زیادہ کا ذکر آتا ہے کہ اگر اتنی بھی ہوتی فوت ہوتی جاتی سب کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شریعت میں صلاحیت نیکی کتنی ہے، دینداری کتنی ہے. کسی کو بیٹی دیں تو تب بھی دینداری کو سامنے رکھ کر، اور کسی سے رشتہ لیں تو اس کی دینداری کو سامنے رکھ کر لیں، اس کی دنیاداری کو نہ دیکھیں. کتنے امیر باپ کی بیٹی ہے، کتنا مال لے کر آئے گی، یا جس کو ہم دے رہے ہیں وہ کتنا بڑے اونچے عہدے کا افسر ہے، اس میں ایمان ہے کہ نہیں، ایمان کی بقا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں کیڑے مکوڑے جو ہیں، ان کی کوئی دکانیں ہیں، ان کا کوئی پلازے ہیں، ان کی کوئی نوکریاں ہیں. کون پال رہا ہے؟ اللہ ہی پال رہا ہے. تو 2 ہاتھ 2 پاؤں عقل شعور دے کر بھی رب پالتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی دینداری اور شرافت اور دیانتداری کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیں. فیصلے مرتب کرنا میرے رب کا کام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.